حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ رمضان کے ماہ مقدس میں رات کو تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اس ماہ مقدس میں عبادات کی طرف جی لگتا ہے، لیکن کچھ عادات ہماری ایسی ہوتی ہیں جو سارا سال کی پریکٹس کے بعد اب بھی اس ماہ مقدس میں باقی رہتی ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سخت دل لوگ اب بھی تراویح نہیں پڑھتے، کچھ سخت دل لوگ اس ماہ مقدس میں بھی نماز نہیں پڑھتے، اس ماہ مقدس میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، اس ماہ مقدس میں بھی عبادات نہیں بجا لاتے. یہ دل کی سختی ہے. اللہ اس دل کی شقاوت کو، اس سختی کو دور فرمائے اور ہم اللہ والے ہو جائیں گے، یعنی اللہ والے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم میرے کام کرو میں تمہارے کام نہ کروں. سبحان اللہ. تو اللہ کے کام کیا ہیں؟ دیکھو ہم اللہ کے کام کرتے ہیں تو مطلب نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا ماہ مقدس ہے، قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سننے کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے. کتنے بندے جو قرآن خود پڑھ نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا، اچھا پڑھ نہیں سکتے ہو، رمضان کے ماہ مقدس میں سن تو سکتے ہو. سبحان اللہ. ہر مسجد میں اہتمام ہوگا، اور جب یہ اہتمام ہوگا تم آؤ گے، آ کے اللہ کا قرآن سنو گے، تمہیں قیام اللیل کا ثواب الگ ملے گا، قرآن سننے کا ثواب الگ ملے گا. سبحان اللہ. جو لوگ اب بھی تراویح کی نماز کی طرف نہیں آتے، ان کو چاہیے وہ آئیں، اور خاص طور پر اس ماہ مقدس میں پھر یہ موقع نہیں ملنا. اگلے سال تک کون جیے کون مرے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. تراویح کتنی پڑھنی ہے اس میں آج کل کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. آج کل صحابہ کے دور میں اختلاف نہیں تھا، خدا کی قسم اجماع تھا، سب صحابہ کا اجماع تھا. حضور نے پڑھی، حضور کے بعد صحابہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کا پڑھیے بخاری اور پڑھیے حدیثیں، آپ کو پتہ چلے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمرا، میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کون عمر؟ خلیفہ دوم عمر. کون عمر؟ مصطفیٰ کریم کے گھر میں جن کی بیٹی ہیں وہ عمر. آپ رشتہ دیکھیں کتنا قریبی ہے. کون عمر؟ جن کی تائید میں کتنی ہی اللہ کی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ عمر، جن کے موقف کی تائید میں، رائے کی تائید میں. تو اس لیے حضرت عمر فاروق بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہے. حضور نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے پہ چلنا اور میرے خلفاء کے طریقے پہ چلنا. یہ خلیفہ دوم ہے، دوسرے خلیفہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں. آپ نے دیکھا کہ لوگ رمضان میں تراویح کی نماز الگ الگ متفرق طور پہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو قاری قرآن تھے، بہت بہترین عالم دین تھے، ان کو فرمایا کل سے آپ نے تراویح کی جماعت قائم کرنی ہے، 20 رکعت تراویح پڑھانی ہے. اور وہ 20 رکعت یہ باقاعدہ احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے. تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مطلب تاکید شدہ سنت ہے، لازمی پڑھنی ہے، نہ پڑھو تو بندہ گناہگار ہوگا. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت ابی بن کعب سے فرمایا ابی بن کعب آئندہ آپ نے جماعت کرانی ہے. دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور جب یہ منظر دیکھا کہ جماعت قائم ہے، لوگ اکٹھے ہو کر ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ تو بڑی اچھی بدعت ہے. اوے بدعت کی رٹ لگانے والوں کہ یہ بھی نئی ایجاد شرک ہے، بدعت ہے فلانا. فرمایا کچھ وہ بدعتیں ہیں، ایجادیں ہیں، نئی چیزیں ہیں جو بری ہوتی ہیں. اور حضرت عمر کی زبان سے پتہ چلا یہ تراویح کی 20 رکعت کی نماز با جماعت وہ بدعت ہے جنہیں بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. اچھی ایجاد. بدعت کا مطلب آج کل لوگوں نے ایک ڈر پیدا کر دیا ہے بدعت کا. جو بھی بدعت کا لفظ ہے تو بندہ بدک جاتا ہے، اوہو ہو بہت کوئی بری چیز ہو سی. ہر بدعت بری چیز نہیں. کہتے جی ہر بدعت بری چیز نہیں ہے، تو پھر وہ کل بدعۃ ضلالہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے؟ حضور نے فرمایا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے ہر بری بدعت گمراہی.
سبحان اللہ. ہر بری بدعت، کہتے بری بدعت کون سی ہے؟ میں نے کہا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بری بدعت ہے. یہ حضور کے زمانے میں ایسا عقیدہ کسی صحابی کا نہیں تھا. قرآن و سنت میں ایسا نظریہ نہیں ملتا، یہ بری بدعت ہے. یہ کہنا کہ نماز میں رسول کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بری بدعت ہے. یہ کہنا کہ محمد کے برابر کروڑوں پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بری بدعت ہے. کسی کا نظریہ آج سے پہلے نہیں تھا. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری بدعات ہیں، لیکن یاد رکھیں کچھ نئی ایجادات وہ ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها. کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ صبح قیامت تک جو لوگ نئی چیز اچھی ایجاد کریں گے ان کو بھی اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی اور پر عمل کرنے والوں کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اور سب کے عمل کرنے کا گناہ اس کو ملے گا. ولہذا پتہ چلا اچھی چیز بہر صورت اچھی ہے اور بری چیز بہر صورت بری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو لفظ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل دلیل ہے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں. حضور نے فرمایا فإنی صائم، چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں. یہ حضور نے نیت فرمائی فإنی صائم. ایک اور حدیث پاک میں اسی روایت کو اس طرح نقل کیا گیا ہے، یعنی مختلف سنن ابی داؤد میں، کہتا عائشہ فرماتی ہے کہ مجھ سے حضور نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے، میں نے عرض کیا نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا انی صائم، پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. یعنی دو حدیث کی کتابیں اور الگ الگ الفاظ موجود، فإنی صائم فا کے اضافے کے ساتھ اور انی صائم. حضور کا دو قسم کی نیتیں فرمانا چھ معنی دارت. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضور نے متعین نہیں کیا کہ کون سی نیت کرنی، جو نیت کر لو تمہیں اجازت ہے. باقاعدہ صحابہ کرام نیت فرماتے تھے، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. مسند ابو داؤد شریف 43 میں موجود ہے کہ ایک ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے عرض کی مجھے بتاؤ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا جی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا اچھا پھر انی صائم یومی ھذا، آج کے دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں. یہ نیت بھی موجود ہے. تو مختلف نیتیں حضور کی، اور پھر صحابہ حضور کے خلاف تو نہیں کر سکتے تھے، وہی کرتے نا انی صائم فرما دیتے. نہیں، آپ نے الگ جملہ فرمایا. مطلب اس سے پتہ چلا کہ اجازت تھی کہ جو بھی نیت کرے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی بندہ زبان سے نہیں بھی کہتا تو اس کا روزہ ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ یہ جو بصوم غد نویت من شہر رمضان کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اس میں کئی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور کئی لوگ ہماری باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی غد کا لفظ کا ترجمہ غلط کرتے ہوئے. کہتے ہیں جی میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، روزہ آج رکھ رہے ہیں اور نیت کل کی کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ ہم نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، البتہ جو آپ غلط ترجمہ غد کا کر رہے ہیں وہ بڑی بات ہے. کیا آپ کی چابک دستی ہے ماشاءاللہ. غد کا معنی ہر موقع پر کل نہیں ہوتا. حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی میں ارسلہ معنا غدن، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یعقوب اور نیت کل کی کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ ہم نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، البتہ جو آپ غلط ترجمہ غد کا کر رہے ہیں وہ بڑی بات ہے. کیا آپ کی چابک دستی ہے ماشاءاللہ. غد کا معنی ہر موقع پر کل نہیں ہوتا. حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی میں ارسلہ معنا غدن، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ان کو غد بھیجیں، حضرت یوسف کو غد بھیجیں. یہ اس غد کا کیا معنی ہے؟ اس غد کا معنی ہے آئندہ آنے والے زمانے میں بھیجیں، کل نہیں. اسی طرح ماذا تکسب غدا، جو قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا ماذا تکسب غدا کہ کل کیا دے گا. اب یہ جو لفظ کل ہے یہاں پہ لفظ کل کا ترجمہ کرے کہ کل کا کوئی نہیں جانتا، تو اس کا مطلب آج کا جانتا ہے. مثلا آج کا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ شام کو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں پتا. تو پھر کل کا ترجمہ یہاں تو ہوگا نہیں. یہاں ترجمہ کیا ہے؟ ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ کیا ہوگا. اور جو آئندہ آنے والا زمانہ ہے وہ تو ایک لمحے کے بعد بھی ہے، 2 منٹ کے بعد بھی ہے، 10 منٹ کے بعد بھی ہے، گھنٹے بعد بھی ہے. تو ہم یہ نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. ترجمہ بنا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک
روزے کی نیت کرتا ہوں آئندہ آنے والے اس زمانے میں، یہ ہے نیت، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ غد کا ترجمہ کل کر کے لوگوں کو برگلانے کی کوشش ہے۔ ایک بندہ مجھے بحث کرنے لگا اور کہتا ہے جی یہ نیت ثابت نہیں ہے نا، نیت تو ثابت نہیں ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ بڑی بحث کی، میں نے آخر میں کہا، میں نے کہا اچھا چلو تم بتاؤ پھر کیا نیت کریں؟ انہوں نے کہا یہ نیت کہ بھئی میں روزہ رکھتا ہوں۔ میں کہا اردو والی تو ثابت کر رہے ہیں، میں کہا تو دس چلنا، آپ بھی پوچھے ایسے بندے سے، چل تو دس کیڑی کریے، کوئی تو دسے گا نا، ہمیں پنجابی دسے تو تسی آکو اے نیت تو پہلے ثابت کرنا، پھر وہ بھی 100 مندی بھی ایسے ثابت کر رہے ہیں۔ بھائی اجازت ہے، متعین حضور نے نہیں کیا تو مطلب اجازت دی ہے، آپ اپنی زبان میں کریں، پٹوہاری زبان میں کریں، انگلش زبان میں کریں، جس طرح بھی آپ نیت کرتے ہیں نیت کریں، زبان سے نہ کریں تو دل کے ارادے سے ہی کافی ہوگا۔ لیکن ضروری ہے، یہ مسئلہ بھی آخر میں سماعت فرما لیں کہ رات عشاء کے بعد آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن زوال سے پہلے تک بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ نیت نہیں کرتے، یعنی دل کے ارادے میں بھی اور خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، بس وہ ایک عادت کے مطابق کھا لیتے ہیں سحری، اور بعد میں یاد آتا ہے کہ یہ میں نے روزہ رکھنا تھا اور نیت کرنی تھی دل میں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے بعض اوقات آپ نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت آپ نے پڑھنی تھی تو آپ تیسری کے لیے اٹھ جاتے ہیں، یا 4 رکعت پڑھنی تھی تو آپ 2 رکعت کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کتنی پڑھنی ہے، یعنی آپ نے پہلے نیت ہی کوئی نہیں کی، اور اب آپ درمیان میں نیت کر رہے ہیں کہ 4 رکعت نماز جو ہے ظہر، تو اس طرح نیت کامل نہیں ہوگی۔ تو نیت کا حاضر ہونا پہلے سے ضروری ہے، چاہے آپ رات فرما لیں، اور اگر 12 بجے تک یعنی زوال کے ٹائم تک بھی آپ نے نیت نہیں کی تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔